آتی ہے اس وقت یہ آپ کا جو تشویش ہے کہ ٹیکس پیئر کی پاپولیشن پاکستان میں بہت کم ہے، 2.5 ملین ہے یا اس سے زیادہ 3 ملین ہے، اٹس ویری سیڈ. لیکن یہ جو پرابلم ہے، ایک تو ہمارا کیش اکانومی سسٹم ہے جو کہ ٹریڈیشن جو پاکستان کی اس کو ایک ٹریڈیشنل سسٹم ہے جو کہ چلا آ رہا ہے. انڈر گراؤنڈ اکانومی کا ایک بہت بڑا سائز ہے اور وہ بڑا ویل انٹیگریٹڈ سائز ہے. اس میں سی بی آر بڑی ایک کسی حد تک کامیاب ہوا ہے، زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا کریک ڈاؤن کر کے. نان ڈاکومنٹڈ اکانومی ملک کے لیے دیکھیں یہ ہے ایک پیرالل اکانومی ہے. پیرالل اکانومی ٹھیک ہے، اٹ برنگز اباؤٹ پراسپیرٹی ان دا سوسائٹی، لیکن یہ خطرناک بھی ہوتی ہے سم ٹائم بیکاز یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دا ریئل ورتھ آف اے پرسن، financial worth of a person. He may be using that money for undermining the sovereignty of the national institutions. یہ بھی کر سکتا ہے. ڈاکومنٹیشن آف اکانومی بہت ضروری ہے، آپ کے یہ بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے. اب وہ سی بی آر میں کہہ رہے تھے کہ جی سی بی آر میں 500 ملین کی کرپشن ہے ایگزسٹ. کرپشن اوور آل پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، لیکیجز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پروسیجرز وہ ہے بڑے کمپلیکیٹڈ ہو چکے ہیں. جہاں گورنمنٹ جہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو وہاں آپ پروسیجر کو اور کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں. ایک تو چیز ہے. بٹ وہی بات ہے نا کہ اگر آپ کی ریاست ہے اور اس میں کام ہو رہا ہے تو پھر منور مغل صاحب نے صحیح کہا کہ پھر ذمہ داری کس کی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب دنیا ساری میں یہ ہے کہ ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسیز کا ایک قانون ہے کہ جی جتنا وہ کلیکٹ کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 2.5% آف دا collected income should be spent on the development of the tax agencies. وہ جو ریونیو ایجنسی ہے کر رہی ہے. ہمارے ہاں اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے اس وقت 0.5% سے بھی کم ہو رہا ہے ایکسپینس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ہمارے مسائل ہیں، ہماری طرف ہمیں چیزوں پہ توجہ نہیں دے رہے. میں نے کراچی بھی جانا ہے، خالد یوسف صاحب بھی موجود ہیں. خالد یوسف صاحب یہی نقطہ کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کسی بھی سیکٹر میں چاہے ہم کہیں کہ جی چوری ہے، کرپشن ہے، لاسز ہیں، جو جتنی بھی میل گورننس اگر ہمیں نظر آتی ہے تو اس کے لیے پھر ہم کریں کیا قانون سازی ہو، کیا ایسے اسٹرکچرل ریفارمز انٹروڈیوس کرائے جائیں کہ یہ چیزیں ختم ہو سکیں. پہلے تو یہ بتا دوں کہ جی پچھلے 4 سال میں انہوں نے جتنے بھی ایف بی آر نے کوشش کی ہے تو آپ یہ دیکھیں انہوں نے سے اباؤٹ 300 to 400,000 لوگوں کو انہوں نے نئے ٹیکس اس میں انکم ٹیکس ریجیم میں لے کر آئے ہیں. ان سب لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا ہے. آج ایف بی آر کے چیئرمین بھی بتا رہے تھے کہ جی ہم نے ان کو نوٹسز بھیجے، کچھ کے انہوں نے فائنلائز کر دیے کیسز، کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا، کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے. اصل میں اگر یہ چاہیں ہمارے ہاں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، ادھر ایک پولیس ہو یا ہمارے ہاں ایف بی آر ہے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، اف دے وانٹڈ ٹو گو تھرو، بیکاز انہوں نے بہت اچھے سسٹم کر دیے کہ کوشش یہ کر رہے ہیں الیکٹرانکلی کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کے ذریعے. آپ کا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے دوست نے بیگ صاحب نے کہا کہ جی ایک صاحب ہے 1 کروڑ 1.5 کروڑ کی لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں. ان صاحب نے اس لینڈ کروزر پہ 1 لاکھ روپیہ کراچی میں اور 4 لاکھ روپے پنجاب، مطلب آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا سندھ گورنمنٹ اینڈ دا پنجاب گورنمنٹ، دے پیڈ لگژری ٹیکس. وہ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے وہ ایٹ سورس دے دیا، کٹ گیا ان کے نام سے. تو اگر وہ وائٹ ہو سکتی ہے تو اس کو وائٹ کر دیں، اگر وہ وائٹ نہیں کر سکتے تو اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے یہ پیسہ کہاں سے کمایا. ان میں جتنے بڑے بھی ہیں وہ زیادہ تر آپ کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور لینڈ لارڈز ہیں. اور ان لینڈ لارڈز کے لیے جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی ہم زرعی ٹیکس انکم پہ لگائیں، تو آپ چیک کر لیں ہر ایک کی جو لینڈ ہے اس کا ریکارڈ پٹواری اور تحصیلدار جو بھی یہاں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے. جس کے پاس 2 ایکڑ ہے، 4 ایکڑ ہے، اس کو چھوڑ دیں. جس کے پاس 50 ایکڑ ہے اوبیسلی وہ اس سے کما رہا ہے. وہ یہ نہیں کوئی زمین رکھ کے اس میں چھوڑ دیتا ہے کہ جی میں لوگوں کو اس پہ انکم پہ حوالیوں کو دے دوں یا جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں وہ اس سے انکم کریں. ناٹ ایٹ آل. اگر ہمارے یہاں اپنے ہی ادارے ٹھیک ہو جائیں، جبکہ کوشش انہوں نے کی ہے، خاص طور پہ میں ایف بی آر کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ ٹرائی کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لے کر آئے ہیں. جبکہ کئی لوگوں نے ہمارے یہاں کراچی چیمبر نے اور یہاں پہ ہمارے فیڈریشن میں بھی لوگوں نے کچھ کلوزز کے لیے پروٹیسٹ کیا. انہوں نے کہا جی یہ کلوز آپ اس میں سے ہٹا دیں، جی آپ کے بہت سارے اس میں ریسٹرکشنز تھی. تو انہوں نے کلوزز نہیں ہٹائے. وہ اسی بیسس پہ لوگ جو ہیں ٹیکس نیٹ میں آئے ہیں.
اور جہاں تک ریونیو کی جو مس مینجمنٹ ہے اس کو بھی یہ چاہیں تو کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اتنے جو لوگ پڑھے لکھے جو ہائر کیے ہوئے ہیں, جو ان کے پاس سٹاف ہیں, لوگ ہیں, وہ کس چیز کے لیے, اگر وہ پازیٹیو نہیں ہے تو یا تو ایک یہ ابھی سب سے بڑی پرابلم جو ابھی 3 سال میں 2 سال میں دیکھنے آئی ہے تھرو ڈپارٹمنٹ میں FBR کی بات کروں گا کہ certain people have a certain required time to understand which law says. بہت سارے لوگوں کو انہوں نے ابھی کیا کیا کہ انکم ٹیکس اور کسٹم کو مرج کر دیا. اب ایک کسٹم کا آفیسر ہے, اگر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے اس کو پچھلے پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل اینڈ واٹ از دا ریٹ آف دا ٹیکسز اینڈ واٹ از دا سچویشن, تو وہ ان کو 1-2 سال لگ جاتے ہیں وہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو سمجھنے میں. آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ یہ تمام چیزیں ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ ٹارگیٹس جو ہیں وہ سیٹ کر دیے گئے, ٹارگیٹس اچیو نہیں ہوتے, کیا ہونا کیا چاہیے؟ اسٹرکچر ریفارمز کی بات ہوئی, انہوں نے ٹیکس کے حوالے سے بھی بات کی, ایگریکلچر سیکٹر کی بھی, جتنا بھی اس 1 گھنٹے میں ہم کور کر سکتے تھے ان پہ آپ کی سجیشن کیا ہوگی؟ کس طرح سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لیا جائے, ان کی طرف سے کیا پرپوزلز, اور اس بجٹ میں کتنی چیزیں سامنے آئی ہیں جو آپ لوگوں کی طرف سے سجیشنز تھیں؟ دیکھیں جی, اس جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں پروپوزل ہم تو دیتے رہتے ہیں ہر سال, تمام ایسوسیشن, چیمبرز, فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس. میں سب سے پہلی جو بات دیکھ رہا ہوں کہ یہ ملک سب کا ہے, نہ یہ بزنس مین کا ہے, سب لوگوں کا, جاگیرداروں کا ہے, پولیٹیشینز کا ہے, عوام کا ہے, غریب عوام کا ہے. تو ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کی خیر خواہی جانی چاہیے کہ جو ہم تماشے لگا رہے ہیں اب اینڈ پہ جا رہا ہے یہ گورنمنٹ کے 5 سال, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ اینڈ پہ جانے کے لیے سلسلہ شروع ہوا ہے, تو انتظار کرنا چاہیے, ٹالرنس ہونی چاہیے کہ جی ٹھیک ہے جی, ٹالرنس ہونی چاہیے. اور میرے ذاتی خیال میں تمام پولیٹیشینز کو اس ملک کی خیر خواہی چاہنی چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ انہیں سچے دل سے بلائیں, ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کریں اور اس میں کھلے دل سے بات کریں کہ اس ملک کی معیشت کس طرح بہتر ہو سکتی ہے. اس کے لیے ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے جیسے پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک میں آنی چاہیے, طریقہ کار سے ہم چلیں نا, یہ نہیں کہ سڑکوں پہ لے آئیں عوام کو, ہم اپنے اقتدار کے لیے عوام کے گلے کاٹیں, ان کو لائیں, ان کو مروائیں اور خون خرابہ کرائیں. اس کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بعد ہمیں لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر کرنی چاہیے تاکہ ہم فارن انویسٹمنٹ کی بات کریں, لوکل لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے وہ بات صحیح کہ ہم لوگ بڑھ چکے ہیں نا مختلف طبقات میں آ کے, یہ آپ نے جو بات کی. ٹھیک ہے, ڈاکٹر مہدی حسن اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, پولیٹیکل سائنس کے, میس کمیونیکیشن کے ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جو سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں, آپ ڈسکشن سن بھی رہے ہوں گے آخر میں, جو ہمارے رویے ہیں اس وقت, ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے چیلنجز ہیں. یہاں پر بات ہوئی کہ جی ہم ایک طرف وارن ٹیرر کی بات کرتے ہیں, دوسرا بجٹ, معیشت آپ کے سامنے آج بجٹ آ گیا, ہنگامہ آرائی ہم نے دیکھی, کیوں ٹالرنس نہیں ہے, کیوں ہم لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور ہوگا کیا اس ملک کا, کس طرح سے معاملات ٹھیک کریں گے ہم لوگ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جی 2-3 پارٹیاں تو ایسی ہیں جنہوں نے بائیکاٹ کیا تھا اور اسمبلی میں موجود نہیں ہیں. اب ان کو احساس محرومی ہے اسمبلی میں نہ ہونے کا اور ریپرزنٹیشن نہ ہونے کا. اسی طرح جو مسلم لیگ نواز ہے جو مین اپوزیشن پارٹی ہے, اس کا جو رویہ ہے وہ کوئی سنجیدہ رویہ نہیں ہے پولیٹکس کے حوالے سے. اس کے چیف منسٹر جو ہیں پنجاب کے, جو 60% پاکستان ہے پنجاب, وہ اپنے پروونس کو مینٹین کرنے کی بجائے, اس کو بہتر کرنے کی بجائے, اگر وہ گورننس ٹھیک کریں تو 60% پاکستان کی گورننس ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن چیف منسٹر اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ نہ تو پرائم منسٹر کو تسلیم کرتے ہیں نہ وہ صدر کو تسلیم کرتے ہیں. تو یہ کس قسم کی حکومت ہے پنجاب کی جو نہ فیڈرل حکومت کے پریزیڈنٹ کو تسلیم کرتی ہے نہ صدر کو تسلیم کرتی ہے. اور نواز شریف صاحب کی جتنی تقریریں ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اب وہ صبر کا پیمانہ ان کا لبریز ہو چکا ہے, اور احساس محرومی جو ہے ان کا کہ وہ اقتدار میں نہیں ہے, وہ اب کلائمیکس پر پہنچ چکا ہے ان کا یہ احساس محرومی. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جلد سے جلد
اقتدار جو ہے وہ ان کی جھولی میں آ گرے. حالانکہ الیکشن جو ہے وہ اب زیادہ دور نہیں ہے. صحیح، بالکل الیکشن ایئر ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اقتدار میں نہ ہونا جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا سبب بن رہا ہے جو ہمارے سامنے ہو رہی ہیں. تو پھر معاملات ٹھیک ہوں گے کیسے ڈاکٹر صاحب؟ مجھے صرف آخر میں اتنا بتا دیں. ایک اچھی سنجیدہ ویل آرگنائزڈ اپوزیشن کے طور پہ بیہیو کرنے کا طریقہ انہوں نے نہیں سیکھا اور وہ انداز انہوں نے اختیار نہیں کیا جو سویلائز سوسائٹیز میں اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے، جس کو گورنمنٹ ان ویٹنگ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی وقت بھی گورنمنٹ میں آ سکتے ہیں اور انہیں یہ خیال رہنا چاہیے کہ جو رویہ وہ اختیار کریں گے، اگر وہ کبھی اقتدار میں آئے تو دوسری اپوزیشن پارٹیاں بھی ان کے خلاف وہی رویہ اختیار کر سکتی ہیں. مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پارٹیاں جو ہیں انہوں نے کبھی جمہوریت کے لیے نہ قربانیاں دی ہیں اور نہ انہوں نے اسٹرگل کی ہے. یہ ملٹری ڈکٹیٹرز کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں اور ان کو عادت نہیں ہے جمہوری رویوں کی. تو جب تک بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. ٹوٹل ڈسکشن آج کے پروگرام میں ہم ڈیفینیٹلی یہی چاہ رہے تھے کہ بجٹ پہ ہی ہو، لیکن جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، یہاں پہ منور مغل صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہم نے ایک عجیب سا رویہ، غیر جمہوری رویہ جس کو کہا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی، کہ یہ ہم نے آج دیکھا. اور جہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ چیلنجز بہت بڑھ چکے ہیں، آپ ایک طرف دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف، ساتھ ہی ساتھ آپ کے امریکہ کے ساتھ، دیگر ممالک کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے ٹھیک ہوں گے، آپ کے جو انٹرنل سچویشن ہے ملک کی، کہ آپ کی غربت ہے، بجلی کا بحران ہے اور تمام ایشوز ہیں جس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر آ کر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے بحرانوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان چیزوں میں شاید کمی تو نہیں، لیکن اس قسم کی چیزوں سے اضافہ ضرور ہو رہا ہے. بجائے اس کے کہ ہم اپوزیشن کو دیکھیں یا حکومت کو دیکھیں، جیسے منور مغل صاحب نے بات کی کہ یہاں پہ طبقاتی نظام ختم کرتے ہوئے یہاں پہ فرقوں میں بٹنے کی بجائے اکٹھا ہو کر ملک کی معیشت کو کس طرح سے سیدھا کرنا ہے یا باقی تمام ایشوز کو کس طرح سے اوورکم کرنا ہے، کس طرح سے بحران ختم کرنے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. آخر میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. عبدالجلیل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، منور مغل صاحب نے اسلام آباد اسٹوڈیو میں، اور خالد یوسف صاحب اور مرزا اشتیاق بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے کراچی اسٹوڈیو میں. آپ دونوں شخصیات کی بھی تشریف آوری کا بے حد شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. کل دوبارہ انشاءاللہ اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی. سعدیہ افضال اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.